الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں، اور ان میں سے نصیحت نمبر 2۔ پہلی نصیحت یہ تھی جو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ ابو ذر، غریبوں سے محبت کرو اور غریبوں کو اپنے قریب رکھو۔ اور دوسری نصیحت حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ اے ابو ذر، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دنیا کے معاملے میں اس آدمی کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور دنیا کے معاملے میں اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ اور اس کے برعکس جو اسلام، دین اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اس کے مطابق دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ایک عظیم فلسفے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت اور مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق اگر کوئی بندہ اپنے سے زیادہ امیر اور اپنے سے زیادہ دولت مند آدمی کے ساتھ اپنا موازنہ شروع کر دے تو اس سے اندر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ بیماریاں کیا ہیں؟ اس موازنے کی صورت میں اس بندے کے اندر شکوہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات کا شاکی بن جاتا ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے شکر کی نعمت کو چھین لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ناشکری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں کو تو اتنا مل گیا اور میرے پاس ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کی تشخیص بھی فرمائی اور ان بیماریوں کا علاج بھی بتایا، اور اس کا علاج یہی ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے صبر کی دولت عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک اسے شکر کی نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں، اور شکوہ اس کی زبان سے، اس کے ذہن سے، اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے صابر اور شاکر لوگوں میں شمار کرتے، اس کا نام صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں جو انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے دین کے اندر ترقی کرنے کی نعمت دیتے ہیں، ترقی کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، نیچے والے کو نہیں دیکھتا، اس کا نام صابر اور شاکر لوگوں کے درمیان نہیں لکھا جاتا۔ انسان کے اندر کچھ ظاہری بیماریاں ہیں اور کچھ باطنی بیماریاں ہیں۔ جو اندر کی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنا موازنہ امیر لوگوں، بڑے لوگوں اور دنیا کے معاملے میں طاقتور لوگوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ فوری طور پہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اللہ نے تم سے کم نعمتیں دی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد سے نکلے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اللہ میں تیری نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تیری اطاعت بھی کرتا ہوں، لیکن لوگ جوتے پہن کے جا رہے ہیں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ بزرگوں کو اللہ رب العزت فوری طور پہ متنبہ فرماتے ہیں، اور ان کی تنبیہ بھی کی گئی، اور ان کی تنبیہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فوری طور پہ ایک ایسا آدمی ان کے سامنے ظاہر کر دیا جس کے پاؤں ہی کٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، فوری طور پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا، اگر میرے پاؤں ہی نہ ہوتے تو سونے کے جوتے بھی ہوتے، میں انہیں کیا کرتا، میرے پہننے کے قابل نہ ہوتے، اللہ آپ نے پاؤں دیے ہیں، اس پہ آپ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ پاؤں ہیں تو جوتے بھی مل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں،
انسان کے اندر جو بیماری ہے حضور نے اس کی تشخیص فرمائی ہے اور اس کا حل قناعت ہے، اس کا حل صبر ہے۔ اگر ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو یہ قرآن اور حدیث کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، کہ اگر تم دیکھتے ہو کوئی آدمی روزانہ 200 روپے خرچ کرتا ہے، تم 500 روپے خرچ کر کے اس سے آگے بڑھ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی روزانہ 100 رکعت پڑھتا ہے، تم 200 رکعت پڑھ کے اس سے آگے نکل جاؤ۔ اس کے اندر مقابلہ شریعت کے ہاں معتبر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ لوگ اعتدال والے مقتصد ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، اگر حسد جائز ہوتا تو دو لوگوں پہ حسد کیا جائے، دو لوگوں پہ حسد کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا وہ دن رات قرآن کو پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا وہ دن رات اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دوڑیں آخرت کے حصول کے لیے لگی رہتی تھی۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لوگوں دوڑو اس جنت کی طرف کہ جس کا طول و عرض زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے متقین کے لیے اسے تیار کر رکھا ہے۔ آج جب ہمارے ذہن کے اندر ناشکری پیدا ہو، بے صبری پیدا ہو، تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں کسی پولیس اسٹیشن تھانے کے باہر جا کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے عزتوں والوں کی عزتوں کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، ایسے جرائم کے اندر انہیں پھنسایا جاتا ہے جن کے ساتھ ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ اللہ آپ نے عزت بچائی ہوئی ہے، ہم اپنے گھر کے اندر بچوں میں سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ناگہانی آفت ہمارے اوپر نہیں آئی۔ خدا نہ خواستہ آپ اگر کبھی کچہری چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی کا بیٹا لخت جگر قتل ہو جاتا ہے، قاتل بھی اسی کچہری میں ہے، مقتول کے ورثاء بھی۔ جس طرح قاتل ذلیل ہو رہا ہے اسی طرح مقتول کے ورثاء بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اپنا پیارا بھی کھو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دولت بھی ضائع ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، عزت بھی ضائع ہوتی ہے۔ وہاں احساس ہوگا اللہ آپ نے ہمیں کسی ایسی پریشانی اور مصیبت کے اندر گرفتار نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی اگر ہم ہسپتال چلے جائیں تو وہاں کسی ایک مریض کے، کسی جو اس کے ساتھ آیا ہوا ہے، کسی ایک بندے سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کی داستان کیا ہے، وہ کہے گا کہ میں 1.5 مہینے سے اسپتال میں خوار ہو رہا ہوں، خجل ہو رہا ہوں، رسوا ہو رہا ہوں، اور میرا مریض ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ایمرجنسی کے باہر کبھی کھڑے ہو جایا کریں، وہاں رشتہ داروں کو تڑپتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے کہ نہ جانے اندر سے کون سی خبر آتی ہے، خوشی کی یا غم کی، اسی ایمرجنسی کے باہر اچانک آپ کو نظر آئے گا سٹیچر پہ لوگ اٹھا کر کسی کو دوڑ رہے ہوں گے، آپ پوچھیں گے کیا ہے، پتہ چلے گا ایکسیڈنٹ، موٹر سائیکل سے گر گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ وہیں کچھ خون نظر آئے گا، آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے، پتہ چلے گا کہ لڑائی ہو گئی، گولیاں لگ گئی، یا پتہ چلے گا کہ چھت پہ تھے، کہیں سے گولی آئی اور وہ لگ گئی، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اللہ پاک نے صحت دی ہوئی ہے، بیماروں کو دیکھیں صحت کی قدر آئے گی۔ اللہ پاک نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، نابینا کو دیکھیں آنکھوں کی قدر اور قیمت کا پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے جس سے کتنے ہی لوگ محروم ہیں۔ اپنے پاؤں کو دیکھیں، حتیٰ کہ سر کے بالوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جن کے بال اٹھ جاتے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ اپنے منہ کے اندر موجود دانتوں کو دیکھیں جس سے اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لذت کے ساتھ انہیں اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں، جن کے دانت نہیں ہوتے نعمتوں کی آدھی لذت ان سے چھن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، اللہ رب العزت نے چھت دی ہے، اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر پیدا ہوتا ہے، اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، صبر کریں گے، اللہ پاک صابر اور شاکر لوگوں میں لکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔